قرآن و سنت میں بیعت کا ثبوت۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ سودا اصل میں تو اللہ تعالیٰ اور مومن کے درمیان ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بذات ہی اور براہ راست یہ سودا نہیں کرتا، لہٰذا ہمیں ایک درمیانی فریق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی جان و مال کا خریدار ہے اور مومن اس سودے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ سودا کس طرح انجام پائے گا، مومن کو کون بتائے گا کہ اسے کب اور کس طرح اپنی جان اور اپنے مال کو پیش کرنا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ مکی زندگی کے 12 سالوں میں حکم یہ تھا کہ کوئی مزاحمت یا جوابی کارروائی نہیں کرنا ہے۔ پھر مدینہ میں جا کر حکم ملا کہ اب تصادم اور جنگ کا مرحلہ آ گیا ہے، لیکن یہ تمام احکام کس نے دیے؟ اس موقع پر تنظیم اور امیر اور سم و طاعت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ سارا معاملہ فی الواقع بہت منطقی اور سادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خریدار ہے، مومن اپنے جان و مال کو جنت کے عوض فروخت کر رہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اصل خریدار تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اطاعت کا وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ سورۃ الفتح۔ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اللہ عنقریب اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ اصل میں ایک سے فریقی معاہدہ ہے۔ جان و مال کا سودا تو اللہ تعالیٰ اور مومن کے درمیان طے پایا، لیکن اطاعت کا وعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ گویا مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ میری زندگی اور میرا مال آپ کی خدمت میں پیش ہیں، جس طرح آپ حکم دیں گے ویسے ہی ان چیزوں کو قربان کروں گا۔ اس میں آخری مقصد رضا الہی کا حصول اور اخروی کامیابی ہے۔ وہ بیعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مردوں سے لی تھی اس کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں، اگرچہ احادیث میں اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تاہم وہ بیعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے لی تھی اس کا ذکر واضح الفاظ میں قرآن حکیم میں موجود ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھوں پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا رحم کرنے والا ہے۔ سیرت نبوی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے ہجرت کے بعد جو سب سے اہم بیعت ہوئی ہے وہ بیعت رضوان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے متصلاً قبل صحابہ سے لی تھی۔ تاہم ہجرت سے پہلے کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 نہایت اہم مواقع پر بیعت ہوئی، یعنی جب یثرب سے آنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قول و قرار کیا۔ منا کا جو مقام مکہ سے قریب ترین ہے وہ وادی عقبہ ہے، جہاں حج کے موقع پر یثرب کے 6 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پر اسلام قبول کیا۔ اگلے برس ان میں سے 5 افراد دوبارہ حج پر آئے اور 7 مزید افراد کو ہم بلا لائے۔ اس موقع پر ان 12 افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قول و قرار کیا جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کے الفاظ وہی تھے جو بیت النساء کے حوالے سے سورہ ممتحنہ میں وارد ہوئے ہیں۔ اس سے اگلے برس 72 مرد اور 2 خواتین یثرب سے آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عہد کیا جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس دوسری بیعت کے الفاظ نہایت اہم ہیں جنہیں ہم ابھی بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مختلف اوقات میں کئی قسم کے عہد لیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مضبوط وعدے کی ضرورت پیش آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بیعت ہی کا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ علم حدیث کے ایک عظیم عالم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 مختلف اقسام کی بیعتوں کا ذکر کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے لی تھی۔ نمبر 1 سم و طاعت کی بیعت، نمبر 2 ہمیشہ سچ بولنے کی بیعت،
نمبر 3 اس بات پر بیعت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی کو بھی ترجیح دینے کا اختیار ہو، اس بات پر بیعت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ میں سے کسی کو بھی ترجیح دینے کا اختیار ہوگا، اس بات کا عہد کہ ہم میدان جنگ سے نہ بھاگیں گے۔ نمبر 5 اس بات کا وعدہ کہ ہم جہاد کریں گے۔ نمبر 6 اس بات پر بیعت کہ ہمیشہ عدل پر مبنی بات کہیں گے۔ نمبر 7 ہر مسلمان کی خیر خواہی کی بیعت۔ نمبر 8 اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کی بیعت۔ نمبر 2 اس بات کا عہد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے گھروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ لینے اور نظم قائم کرنے کا واحد طریقہ جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ملتا ہے وہ بیعت پر مبنی ہے۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خندق کھود رہے تھے تو ان کی زبانوں پر یہ شعر جاری تھا، نحن الذین بایعوا محمدً، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جہاد کی جب تک ہم باقی رہیں گے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر باب التحرید علی القتال، اور صحیح مسلم میں کتاب الجہاد والسیر باب